بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مومن کی اور مشرک کی بڑی واضح اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی، موٹی نشانی بتائی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، ان کے دلوں کو ایک اطمینان ملتا ہے، خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں یعنی ان کو بتایا جائے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، تو وہ اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں اپنا قدم ڈال دیتے ہیں۔ اور مشرک جو ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی خاص کر توحید بیان کیا جائے، اور کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ وَحْدَهُ، جب اللہ کو اکیلا بیان کیا جائے، صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہو سکتا ہے بڑی شاباش دے گا، لیکن جب اکیلے کا ذکر کیا جائے کہ وہ اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، کوئی اور نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ بندے ہیں، انسان ہیں، دنیا میں داتا دستگیر مشکل کشا نہیں تھے، اب تو مر چکے، اور مرنے کے بعد جو ہے جو نیک لوگ تھے وہ جنتوں میں چلے گئے، اور شہداء اور انبیاء کے بارے میں قرآن و حدیث کا یہ مضمون ہے کہ وہ جنتوں میں ہے، وہاں اوپر برزخ میں، اور جو عام مومن ہوتا ہے اس کو بھی وہاں سلا دیا جاتا ہے، صبح شام اٹھایا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے کہ تو مومن تھا۔ اگر دیکھ، مشرک ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا ہوتا، کسی اور کو نظر نیاز کرنے والا، چڑھاوے چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، اور واسطے اور وسیلے والا، یا یہ جمہوریت والا ہوتا، تعویذ گنڈے والا ہوتا، تو یہ دیکھ تیری جہنم تو یہاں آنا تھا، لیکن اللہ نے تجھے بچا لیا ہے، تو ایمان کی طرف آیا، تیرے سامنے ایک پکار لگی، تو نے اس کو تھوڑی سی اہمیت دی، اور پھر اللہ نے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو اب انتظار کر، یہ جنت ہے، محل وہاں دکھائے جاتے ہیں، گھر دکھایا جاتا ہے، بس جیسی قیامت آئے گی تجھے اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ مومن کہتا ہے یا اللہ جلدی آئے، جلدی آئے قیامت۔ اور اسی طرح جب مشرق کو دکھایا جاتا ہے، جب وہ چیختا چلاتا ہے، وہاں مار پڑتی ہے اس کو، گرز پڑتے ہیں، آگ لگتی ہے اس کو، تو چیختا چلاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ابھی کہاں، مجھے تو بہت تھوڑا ہے ابھی، کیوں نہیں تو قیامت کا دن۔ وہ پھر اس کو دکھائی جاتی ہے وہ کھڑکی، وہ جہنم کی وہ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو قیامت کے بعد تجھے وہاں آنا ہے، ابھی تو چیخ رہا ہے۔ تو وہ چیختا کہتا ہے یا اللہ قیامت نہ آئے، قیامت نہ آئے۔ تو یہ دو منظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں میرے بھائیوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یقین کیجئے ہم اس جگہ ہیں جہاں وہاں کتنے خربوں خربوں لوگ ہیں، انسان ہیں جو چیخ چیخ کے اللہ کو فریادیں کریں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ بھیج دے بس، کوئی اور ان کا کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے جن کو پہلے کیا کرتے تھے، پہلے ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، ہم تجھے نہیں دی اس بات کی طرف۔ تو اب بالکل وہ کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی بات ہے، ہم بالکل کفر و شرک کو چھوڑیں گے، یعنی شرک والوں کو چھوڑیں گے، ان کو امام بنانا کیا، ان کو قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ان کو ہمارے قبضے میں کر، ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں، ان ظالموں نے ہمیں ایمان آیا تھا ہمارے سامنے، انہوں نے ہمیں ایمان کی طرف نہیں آنے دیا ہے۔ اور کبھی کہیں گے یا اللہ ان کے اوپر دوہری لعنت بھیج، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ڈبل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا فکر نہ کرو، دونوں کے لیے ڈبل ہے، اب تو تم کہہ رہے تھے ان کے لیے ڈبل، بالکل ان کے لیے تو ڈبل ہے، چونکہ یہ گمراہ ہوئے اور تمہیں گمراہ کیا، اور تم نے بھی تو وہی کام کیا، ان سے گمراہ ہوئے اور آگے جا کے تم نے بھی تو اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا تھا نا، تم بھی ایمان خالص کی طرف نہیں آنے دیتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے تھے، اور مولویوں کی سائڈ لیتے تھے، پیروں کی سائڈ لیتے تھے، کفر شرک کی سائڈ لیتے تھے، تم نے اللہ کی طرف سائڈ نہیں لی، اللہ کے دین کی سائڈ تم نے لی، کاش تم اللہ کے دین کی سائڈ لیتے۔ تو یہ انسان چیختا ہے چلاتا ہے وہاں کی اللہ ایک دفعہ مجھے بھیج دے، میں آج تیرے دین کو مانوں گا، عمل صالح کروں گا، اس وقت پتہ چلے گا ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ آج تو کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے، بالکل ہمارے پاس کوئی اور بات نہیں، یقین کیجیے، کیونکہ بات ہی یہی ہے، صرف ایمان کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، توحید کے لیے، اللہ اکیلا ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ اس کا بیڑا پار ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں نا فلاں کا بیڑا وہ پار ہو گیا، بھائی پار تو سب کا ہی ہونا ہے، یاد رکھنا بیڑا پار سب کا ہونا ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے۔ پار جانے کے بعد کہاں جانا ہے، جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ پیر صاحب نے آدھی بات بتائی ہے کہ میرا لاڈ پکڑ لو بیڑا پار ہے، پار کے بعد کیا ہے یہ اس نے نہیں بتایا ہے، نہ مولوی صاحب نے بتایا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی 11ویں دو بڑا پار ہے، علی جویری کے کنڈے وہ وہاں چادریں چڑھاؤ، بی بی کی سینک ہے، اور یہ سب کچھ جو شرک یہاں پاکستان کے پوری دنیا میں ان مسلمانوں کے اندر جو شرک آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ آگ لگی ہوئی ہے، یقین کیجیے پوری دنیا کے اندر انسانیت ہے، بالکل انسانیت شرمائے ان سے، یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، ابلیس بھی تالیاں بجا رہا ہے ان کے اوپر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، ابلیس کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا جب اس نے کہا نا کہ یہ تیرے خالص نہیں ہوں گے، میری بات مانیں گے، اللہ نے کہا پھر تیرے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اکثریت مشرک بن گئی ہے، اور اللہ کی کتاب یہی کہتی ہے کہ اگر آج تمہیں یقین نہیں آتا ہے
کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، زمین پر دیکھو، چلو پھرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، کھنڈرات کو دیکھو، کیوں مالک نے مارا ان کو؟ کانا اکثر ہو مشرکین، اکثریت شرک کرتی تھی۔ قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، کیوں؟ 5 تن پاک کی پجاری تھی، 5 اولیاء اللہ کی پجاری تھی میرے بھائیو۔ سورہ نوح میں نام آئے ان کے، اور بخاری کی روایت کے اندر آیا کہ یہ جو 5 نام سورہ نوح کے اندر آئے یہ صالحین تھے، یہ نیک لوگ تھے قوم نوح کے۔ لوگوں نے ان کو قبروں کے اوپر بیٹھ کے بالکل وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جس طرح آج ہماری قوم کو قبروں کے اوپر کر رہی ہے، مزاروں کے اوپر کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ اور خود سوچو، جس وجہ سے پچھلی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہو، اسی وجہ سے اس قوم کو جنت ملے گی؟ سوچو یار، تھوڑا سا سوچو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد، اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو وہاں جا کے سجدے کیے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے وہ کچھ کیا جو مسجدوں میں کیا جانا چاہیے تھا، انہوں نے قبروں کے اوپر جا کے کیا ہے۔ تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو سجدے کرنا، ان کو رکوع کرنا، ان کی نظر و نیازیں کرنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، جس طرح ہماری قوم پکارتی ہے یا علی مدد، یا رسول مدد، یہ پکارے لگائیں، یہ مشرکانہ پکارے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس کو شرک نہ کہنا جہالت کی انتہا ہے۔ اور ایسا شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کو چندے دینا، جیسے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں فخر سے۔ وہ فخر نہیں، یہ تو تمہاری جہالت ہے جو تم یہ کام کرتے ہو، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ مشرک کو اپنا امام ماننا، ان کو لیڈر ماننا، ان کو اپنی امیر جماعت ماننا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتی ہے تو ان کے ساتھ پھر جہنم کی آگ کے اندر جب رہنا پڑے گا تو اس وقت پچھتاوا ہوگا، ایسا پچھتاوا کہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ ایمان کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان، یہ کہ امر لیل جسے کہتے ہیں تراویح، اس کے بارے میں 2 کڑی شرطیں ہیں۔ من قام رمضان ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ، ایمان تمہارا بالکل کھرا ہو، مولوی کے تم بندے نہ ہو، پیر کے بندے نہ ہو، بلکہ اللہ کے بندے ہو، اور پھر اللہ کے ہاں ایسوں کی بھی قبولیت ہے، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور قرآن کے بھی یہی الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، جو مجھے مانتے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، پیر صاحب کی پنڈلیاں دباتا رہتا ہے، قبروں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یا تعویذ پہنا ہوا اس نے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر یا قبروں کو سجدہ کرنے والوں کو اپنا لیڈر مانتا، بتائیو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی روزے نہیں ہے، یقین کیجیے، نہ نماز ہے اس کے اوپر، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اگر بات اچھی لگی ہے تو یہ خالص آپ کے رب کی بات ہے، یقین کیجیے، میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ صحیح حدیث کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیء دخل النار، کہ جیسی ہی موت آتی ہے، جس نے شیء شرک کی اندازہ لگائیے، یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں۔ جس نے معمولی سا شرک کیا اور اسی کے اوپر اس کی جان آ گئی، جان دے دی، اس نے موت آ گئی، جیسا مرا آگ کے اندر اسی وقت چلا گیا۔ میرے بھائی پیچھے سے کرتے رہو، کل کرتے رہو، چاہتے چڑھاتے رہو، اور دعائیں مانگتے رہو کہ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور وہ جی جنازہ بہت بڑا تھا، جی اچھا جی جنازہ بہت بڑا تھا، کس نے پڑھا تھا؟ سارے مشرکین جنازہ پڑھ رہے تھے، کہ کوئی مومن ایسے مشرکوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اندازہ لگائیے۔ یہ معاملہ ہونے والا اللہ کے یہاں۔ آپ نے بات کو غور سے سنا ہے اور یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور اللہ سے دعا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان خالص کے آخری سانس آئے، زندگی کا آخری سانس آئے تو وہ ایمان ہو جس کو اللہ ایمان کہتا ہے میرے بھائیوں، جس کو نبی علیہ السلام ایمان کہا کرتے تھے۔ ورنہ تو کتنے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن، اللہ کہتا ہے وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے کہ انسان پوری زندگی کہتا رہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اور اللہ کہے نہیں مومن ہو، نہیں مومن ہو، بتاؤ کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے، ایسے مومن ہیں الا وهم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بس یہ ہماری دعوت، یہ جو شرک ہوتا ہے نا، یہ توبہ کرو، اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرو، خوشیاں مناؤ، اللہ جانتا ہے، اگر شرک نہیں خوشیاں مناؤ، یہ چند دن کی تھی، پھر پریشانی نہیں، پھر چہرے کے اوپر اداسی کبھی نہ آئے، اگر ایمان تا ہمارا صحیح ہے تو پھر تو خوشیاں مناؤ، چند لمحوں چند دنوں کے بعد وہ بات ہے آپ کو ملنے والی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھی نہیں۔
اور اگر تھوڑا شرک رہ گیا تو غور کرو اتنا کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھے خاصے شرک چھوڑ دیتے 2-3 کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے جو شرک سے تو توبہ کر چکا ہے لیکن مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس کا آخری شرک ہے، یاد رکھیے جب تک ان کا کفر نہ کیا جائے ایمان اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ وہ غیور رب ہے، وہ غیرتی رب ہے، دیکھو انسان ہو کے اپنے دشمن کے دوست کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔